أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی۔ پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ غزوہ احد کے واقعات پر تبصرے کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے، اور اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو توکل کی تاکید فرمائی تھی کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالی بھروسہ رکھنے والوں پر، توکل کرنے والوں پر محبت کا معاملہ فرماتا ہے۔ اسی سلسلے میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی ایک طرح سے وجہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ یعنی جو کچھ نفع و ضرر پہنچتا ہے، کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کی مدد ہوتی ہے، وہ اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہر معاملے میں توکل کا شیوہ اختیار کرنا ہی عقل مندی کا تقاضا ہے، کیونکہ جو کچھ نفع پہنچنا ہے یا جو کچھ مدد آنی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ چنانچہ آخر میں فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے
کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ پھر آگے آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ اس جملے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جیسا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ تیر اندازوں کے ٹیلے کو چھوڑنے والے یہ سوچ کر ٹیلے سے باہر آئے تھے اور میدان جنگ کی طرف بڑھے تھے کہ مال غنیمت لوگ جمع کر رہے ہیں تو ہم بھی جا کر مال غنیمت کے جمع کرنے میں شریک ہوں۔ تو اس سیاق میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض تم اس مال غنیمت کی تقسیم میں یا مال غنیمت کو جمع کرنے میں تم شریک نہ ہوتے تو بالآخر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود مال غنیمت کو تقسیم فرماتے۔ وہ مال غنیمت کے تقسیم میں کوئی خیانت تو نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر، ایسے جلیل القدر پیغمبر، ان کے بارے میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ مال غنیمت میں کوئی ناانصافی سے کام لیں گے؟ لہذا مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے وہاں سے چل کر آنا یہ کسی بھی طرح درست نہیں تھا۔ دوسری ایک وجہ اس آیت کریمہ کو اس سیاق میں لانے کی یہ بھی ہے کہ جامع ترمذی کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ مال غنیمت کا میں سے کوئی ایک چادر کہیں گم ہو گئی تھی، اور اس چادر کی گم ہونے کی کچھ تلاش جاری تھی، تو کسی نے یہ کہا یا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ چادر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو۔ یہ خیال اس وجہ سے بھی آ سکتا ہے کہ یہ خیال کرنے والا منافق ہو، اور اس وجہ سے بھی آ سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو لیکن وہ یہ سمجھ کر یہ خیال کر رہا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مکمل اختیار ہے تو اس واسطے وہ کوئی چیز اگر اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو اس خیال کی تردید کرتے ہوئے بھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ فرمایا گیا کہ کسی نبی سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی مال غنیمت میں خیانت سے کام لے۔ اور پھر آگے ایک مال غنیمت کی خیانت کا ایک مستقل حکم بیان فرما دیا۔ نبی سے تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کوئی اور اگر کرے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ فرما دیا وَمَن يَغْلُلْ، اور جو مال غنیمت پر خیانت کرے تو یأتی بما غل یوم القیامہ، تو قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جس کی اس نے خیانت کی ہے۔ حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خیانت کر کے کوئی مال جمع کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے کندھوں پر سوار ہو کر وہ آئے گا، وہ مال جس کی خیانت کی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جانور خیانت کے طور پر لے لیا تھا تو وہ جانور اس کے کندھوں پر سوار ہوگا، تو قیامت کے دن وہ اس کو لے کر آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔